تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ و محبوبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ والتابعین لہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ دنیا کے سارے کام اسباب سے تکمیل پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے اور اسباب کی تکمیل کرنے والے کو ہی اس کا پھل ملتا ہے اور اس کا گول حاصل ہوتا ہے، لیکن اسباب اصل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اسباب پیدا کیے ہیں، تو اسباب اختیار کرنے پر ہم کو ملے گا۔ اگر کسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا نہیں کیا تو پھر آپ کو وہ چیز حاصل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو نظر رکھنا ہے مسبب پر، اسباب پر نہیں۔ بظاہر بعض چیزیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اگر اللہ نے اس کے اندر وہ سبب رکھا ہے تو برابر وہ اپنا اثر اندر سے دکھاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے مثال دی تھی کہ انگور کے اندر بظاہر تو اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے نشہ پیدا ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انگور کے اندر ایسی کوئی کوالٹی رکھی ہے جس کو ایک پروسیس سے گزارنے کے بعد پھر اس سے شراب بنائی جاتی ہے اور پھر اس سے نشہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اسباب پر نظر نہیں رکھنا چاہیے، اصل مسبب ہے، مسبب پر نظر رکھنا چاہیے۔ بہت ساری ناممکن باتیں بھی اگر مسبب کو منظور ہو تو ہو جاتی ہیں۔ بظاہر اسباب نہ بھی ہوں تو بعض وقت مسبب ان کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ بعض وقت اسباب ہوتے ہیں لیکن اگر مسبب کو منظور نہ ہو تو وہ اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور کبھی ایک چیز بغیر اسباب کے دکھائی دیتی ہے، ناممکن دکھائی دیتی ہے، لیکن اللہ چاہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے آپ ایک اور یہاں پر حکایت شروع کر رہے ہیں، ایک نوجوان شخص کی جو ایک عورت پر عاشق ہو گیا تھا۔ یہ بھی بخارا کا رہنے والا شخص تھا، بخاری۔ اس کا واقعہ آج ہم شروع کریں گے۔ یک جوانے برزنے مجنو بدست، روز و شب بے خواب و بے خور آمدست۔ ایک جوان تھا جو ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور رات دن اس کی فراق میں ہی رہتا تھا، نہ اس کو نیند تھی نہ اس کو بھوک تھی، نیند کی پرواہ تھی نہ کھانے کی پرواہ تھی، بس اسی کے خیال میں رہتا تھا۔ بے دلو شوریدہ ہم مجنون و مست، می ندادش روزگار وصل دست۔ بے دل اپنی جگہ پر نہیں تھا اس کا، بس اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ شوریدہ کہتے ہیں پریشان خیالی، ایک مقام پہ انسان ٹک کر نہ رہے، مسلسل خیالات اس کو ستاتے رہیں اور کوئی ایک نتیجے پر جب آدمی نہیں پہنچتا ہے، بڑی عجیب بے چینی کسی کیفیت ہوتی ہے، کبھی یہ خیال آ رہا ہے کبھی وہ خیال آ رہا ہے، کوئی ایک چیز کے اوپر انسان کی فکر ٹھہرتی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں شوریدہ۔ اور ہم مجنون و مست، اور دیوانہ ہو گیا تھا عشق میں اور مست تھا اپنے عشق میں، اور کوشش کرتا تھا وصال ہو جائے، اپنے یار سے ملاقات ہو جائے، لیکن ہوتی نہیں تھی۔ ساری کوششیں کرتا تھا لیکن ملاقات اس کے محبوب سے ہوتی نہیں تھی۔ بس شکنجہ کرد عشقش برزمی، خود چرا دارد ز اول عشق کی۔ یہ حالت ہو گئی تھی اس کی کہ جیسے عشق نے اس کا شکنجہ کس دیا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، بالکل عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، وہ حالت ہو جاتی ہے۔ عشق میں جب آدمی ڈوب جاتا ہے تو کسی کام کا نہیں رہتا، عشق اس کو بالکل بیکار کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ وہی حال اس نوجوان کا بھی تھا۔ تب آپ یہاں پر مولانا روم کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ عشق ایسا کیوں کرتا ہے۔ ابتدا ہی سے، ابھی عشق کی ابتدا ہے، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، وہ حالت ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں ہی عشق اتنا دیوانہ کر دیتا ہے تو آگے کی حالت تو پوچھئے ہی مت۔ تو کیوں کرتا ہے ایسا؟ ابھی عشق ہوا اور آدمی اتنا دیوانہ ہو گیا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عشق انسان کو اس قدر بیڑیوں میں، مصیبتوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ دیں گے۔
عشق از اول چراغ خونی بود تا گریزد آنکھ بیرونی بود۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ابتدا ہی میں عشق اتنا خونی کیوں ہوتا ہے؟ عاشق کے جان پر کھیل جاتا ہے، اس پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیتا ہے، اس کو پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ دیتے ہیں کہ کہیں عاشق بیرونی نہ ہو اسی لیے ہوتا ہے، آؤٹ سائڈر نہ ہو، اس میدان کا ہے یا نہیں ہے یہ جاننے کے لیے۔ اگر وہ سچا عاشق ہے تو مصیبتوں کو مسکرا کر جھیلے گا، پریشانیوں کو ہنس کر برداشت کرے گا، تکلیفوں کو ہنس کر قبول کرے گا۔ اور اگر وہ بیرونی ہے، عشق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلہوس ہے، خود غرض ہے، مفاد پرست ہے، مطلبی ہے، صرف اپنی خواہش کے لیے عشق کرا ہے، صرف اپنے مطلب کے لیے عشق کرا ہے، تو وہ عشق کی مصیبتوں کو برداشت نہیں کرتا، بھاگ جاتا۔ عشق کی صداقت کو جانچنے کے لیے، سچائی کو جانچنے کے لیے کہ یہ واقعی سچا ہے، مصیبتوں کو برداشت کرے گا، تکلیفوں کو برداشت کرے گا، پابندیوں کو برداشت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا تو پھر وہ سچا عاشق ہے اور عشق پھر اس کو پذیرائی بخشتا ہے، ورنہ وہ بھاگ جائے گا خود بخود۔ اگر اہل نہیں ہوگا تو اپنے آپ ہی بھاگ جائے گا۔ تو اس کے لیے ابتدا سے ہی عشق اس کو پریشانی میں ڈالتا ہے۔ چوں فرستاد رسول پیش زن آ رسول از رشک گشتے راہ زن۔ رسول اصل میں کہتے ہیں میسنجر کو، کوئی میسیج لے کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا کے پہنچانے والا۔ تو اب وہ کیا کرتا تھا کہ وہ عورت کے پاس اپنے کسی نمائندے کو، کسی قاصد کو، میسنجر کو بھیجتا تھا تاکہ جا کے وہ اس کے دل کی کیفیت اس محبوب کے سامنے بیان کرے۔ اب جو ہے ہوتا یہ ہے کہ جو خانہ دار خواتین ہوتی ہیں، جو گوشہ پردے والی ہوتی ہیں، ان تک اس طرح کے مجنونوں کی رسائی نہیں ہوتی، وہ پہنچتے نہیں ہیں، تو وہ کسی عورت کی مدد لیتے ہیں، اس کو اپنے نمائندے کے طور پر اس کے پاس بھیجتے ہیں، جا کے اس کو یہ پیام پہنچاؤ، یا اس کے کسی رشتہ دار کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس کو میرا پیام پہنچاؤ۔ تو یہاں پر اس کے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ وہ اس کا پیام لے کر اس کے پاس جاتا، لیکن جانے کے بعد وہ اسی کا رقیب بن جاتا، اسی کا مخالف ہو جاتا، یا پھر اس کا عاشق ہو جاتا۔ عاشق نے معشوق کے پاس کسی کو میسنجر بنا کے بھیجا، جا کے میرے عشق کا پیغام اس کو پہنچاؤ، اور جانے کے بعد وہ خود اگر اس کا عاشق ہو جائے تو وہ پیغام کہاں سے پہنچائے گا؟ ور بسوئے زن نبشتے کاتبش نامرا تصحیف خاندے نائبش۔ جب اس نے دیکھا کہ میسنجر بنا کر بھیجنے کا یہ عمل کارآمد ثابت نہیں ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کو خط لکھ دیتا ہوں، تاکہ کم از کم وہ خط اس کے پاس پہنچ جائے اور وہ خط پڑھ لے تو میرے دل کی حالت کا اس کو پتہ چل جائے۔ تو پہلے کے خواتین کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، وہ کسی سے پڑھاتی تھی، تو اس نے خط لکھا، خط لکھ کر اس کے پاس بھیجا۔ اب اس خاتون نے جس کو وہ خط پڑھنے کے لیے کہا، اس نے خط غلط پڑھ دیا۔ اب یہاں پر ایسا ہوا، پہلی کوشش فیل ہو گئی، دوسری کوشش فیل ہو گئی۔ ور سبارہ پیک کر دے در وفا از غبارے تیرا گشتے آ صبا۔ اب اس نے کہا کہ یہ انسانوں کی مدد لینا تو میرے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا اس نے ہوا کو قاصد بنایا۔ جیسا ہمارے پاس بھی شاعری میں ذکر ہوتا ہے، اے صبا جا کے پیغام پہنچا دے، تو ویسے اس نے صبا کو، ہوا کو مقرر کیا، جا کے میرا پیغام اس تک پہنچا دے۔ تو ہوا اس کے پاس سے جاتی اور اس کے پاس پہنچتے پہنچتے کالی پڑ جاتی۔ وہ بھی کارآمد ثابت نہیں ہوا اس کا عمل۔ رخا گر بر پر مرغے دوختے پر مرغ استف رخا سوختے۔ اب اس نے کہا کہ نہیں، اب یہ بھی ترکیب کارگر نہیں ہوئی ہے، اب چوتھی ترکیب اختیار کرتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، ایک پرندے کو، جیسے کہ پرانا طریقہ تھا کبوتر کے پروں کے اوپر، اس نے اپنا خط لکھ دیا، میسیج لکھ دیا، اور اس کو ایسا ٹرین کر دیا کہ وہ کبوتر جا کے اس کے سامنے بیٹھے اور وہ خط وہ پڑھ لے۔ تو پرندے کے پر کے اوپر اس نے اپنا میسیج لکھ دیا اور اس کو ٹرین کر دیا۔ اب وہ خط لے کر، پروں کے اوپر لکھی ہوئی عبارت لے کر، وہ پرندہ اس کی محبوبہ کے پاس گیا۔ تو جاتے جاتے وہ خط کے عشق کی جو گرمی تھی، اس گرمی کی وجہ سے پرندے کے پر جل گئے، وہ میسیج بھی نہیں پہنچ سکا۔ راہ ہائے چارہ راہ غیرت بے بست لشکرے اندیشہ راہ رایت شکست۔ اب تدبیر کے، کوشش کے سارے راستے بند ہو گئے۔ اب تھک گیا، وہ کوشش کرتے کرتے آخر تھک گیا، اور جو اس کے سوچ کا جو لشکر تھا وہ پارا پارا ہو گیا۔ سارا اس کا کوجیٹیشن، سارے اس کے نوشنز پورے کے پورے پارا پارا ہو گئے، ساری تدبیریں بیکار ہو گئیں۔ بود اول مونس غم انتظار
آخرش بشکست کے ہم انتظار. پہلے کیا تھا، پھر بھی اس کے اس غم میں انتظار ایک اس کا رفیق بنا ہوا تھا، غم گسار بنا ہوا تھا. امید تھی کہ میں انتظار کرتا ہوں، آج نہیں کل تو میرا پیام اس کو پہنچ جائے گا. انتظار کرتے کرتے وہ ایک امید مان رہا تھا، انتظار ہی اس کا غم گسار بنا ہوا تھا. لیکن اب کیا ہوا، اب انتظار بھی درم برم ہو گیا، انتظار ٹوٹ گیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. گاہ گفتے کی بلائے بے دواست، گاہ گفتے نئے حیات جان ماست. کبھی وہ اپنے آپ میں کہنے لگتا کہ یہ کیا مرض مجھے لگ گیا ہے، لا علاج مرض ہے. عشق ایک لا علاج مرض ہوتا ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہوتی. یہ لا علاج مرض مجھے لگ گیا ہے. اور افسوس کرتا کہ میں اس میدان میں کیوں آیا ہوں، کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں. اور پھر کبھی خود اپنے آپ میں کہنے لگتا کہ یہی عشق ہی تو میری زندگی ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. گاہ ہستی زو برابر دے سرے، گاہ او از نیستی خردے برے. کبھی اس کی ہستی، کبھی اس کا ایگزسٹنس سر اٹھاتا، کبھی وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا کہ میں ہوں اور میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اپنے بارے میں سوچتا. خود ہی کا غلبہ ہوتا کبھی اس کی ذات کے اوپر، اور کبھی وہ نیستی کا پھل کھانے لگتا. کبھی اپنے آپ کو عشق میں فنا کر دیتا، فنا کا درجہ اختیار کرتا، اپنے وجود کو بھلا بیٹھتا. میں تو پیدا ہی ہوا ہوں عشق کرنے کے لیے، مجھے ایسے ہی رہنے دو. میں پیدا ہی ہوا ہوں ان کی الفت میں تڑپنے کو، انہی کے نام پر چھوڑو مجھے برباد رہنے دو. اب کبھی ایسی حالت اس کے اوپر طاری ہوتی. گاہ فریادش بگردو بر شدے، گہ خیال دل برش ہمدم بدے. کبھی وہ فریاد کرتا، روتا اور پکارتا تو ایسی شدت کے ساتھ اس کے منہ سے اس کے عشق کے نالے نکلتے کہ اس کی فریاد آسمان تک پہنچ جائے. اور کبھی معشوق کا خیال اس کا ساتھی بن جاتا اور اس کے دل کو دلاسا دے دیتا، میں ہوں نا، میں تیرے ساتھ ہوں، میرا خیال تیرے لیے کافی نہیں ہے کیا. کہا جاتا ہے کہ خیال یار کا آنا ہے یار کا آنا، یہ عارفوں کا ہے رستہ چلے چلو تو صحیح. تو ان کا خیال آنا بھی ان کے آنے کی طرح ہے، وہ اس طرح سے اپنے دل کو دلاسا دے لیتا. چونکہ بروے سرد گشتے انہاد، جوش کر دے گرم چشم اتحاد. اور جب یہ مزاج بھی اس کا ٹھنڈا پڑ جاتا تو پھر اتحاد کا جو گرم خیال ہے، جو احساس ہے، جو چشمہ ہے، وہ جوش مارنے لگتا. کبھی اپنے وجود کو فراموش کرتا اور محبوب سے اتحاد کا چشمہ اس کے جوش مارنے لگتا. جب تک اس کو اپنی ہستی کا خیال رہتا، اس کو درد، تکلیف اور غم محسوس ہوتے. لیکن جب محبوب سے اتحاد کا خیال آ جاتا تو درد اور تکلیف اور غم کا احساس ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے عشق میں ہی مست ہو جاتا. چونکہ با بے برگی غربت بساخت، برگ بے برگی بسوئے او بتاخت. اب یہ جو دوری کی بے سر و سامانی ہے، وہ عشق کر رہا ہے لیکن محبوب سے ملاقات تک نہیں ہو پا رہی ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. تو یہ جو بے سر و سامانی کی جو کیفیت ہے، یہی بے سر و سامانی کی کیفیت اس کے لیے سامان کی کیفیت بن جاتی ہے، وہ اسی کو انجوائے کرتا ہے. کبھی ایسی حالت بھی اس کی طرف ہوتی ہے. خوشہائے فکرتش بیکاہ شد، شب روارا رہنما چوں ماہ شد. خواہشات کا کچرا، کوڑا، گھاس پھوس جو اس کے اندر تھی، فکر کے خوشے بغیر تنکے کے ہو گئے. اب اس کے خیالات میں، اس کی فکر میں، اس کی سوچ میں یہ ساری چیزیں، خواہشات ختم ہو گئی. تو پھر وہ اتنا بڑا بن جاتا ہے اپنے آپ میں کہ وہ رات کے مسافروں کا رہنما بن جاتا ہے. یعنی رات کے مسافرین سے مراد عاشق ہے. جب ایک عاشق عشق کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ اس کو اپنے معشوق کے سوا کوئی دکھائی نہ دے، خواہشات، آرزویں، یہ سب اس کی زندگی سے ختم ہو جائے، تو اب مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ اب عاشقوں کا رہنما بن جاتا ہے، اس کے لیے رول ماڈل بن جاتا ہے، عاشقوں کے لیے قدوۃ العاشقین بن جاتا ہے، عاشقوں کے لیے مثال بن جاتا ہے. اے بسا طوطیے گویائے خموش، اے بسا شیریں روانے رو ترش. اب دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، عشق کی باتیں کرنے والے، طوطے کی طرح بہت رٹتے ہیں، بہت عشق کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو اندر سے خاموش ہیں، کچھ بھی نہیں اندر. عشق کی باتیں کرنے والے تو بہت مل جائیں گے. ان کی مثال آپ دے رہے ہیں طوطے کی سی. طوطے باتیں ضرور کرتا ہے لیکن وہی باتیں کرتا ہے جو اس کو سکھائی گئی ہیں. وہ انسان کا کلام سمجھ نہیں سکتا، اپنی عقل کا استعمال کر نہیں سکتا. جو اس کو سکھا دیا گیا ہے بس وہی بولتا رہتا ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو عاشقی کی باتیں کرتے ہیں، طوطے کی طرح ہیں.
لیکن اندر آپ جھانک کے دیکھو، اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اے بسا شیریں روانے رو ترش، اور ایسے بھی ہیں جو اندر سے بہت غنی ہیں، ان کے اندر عشق کا دریا ٹھاٹے مارتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر وہ اندر ہوتا ہے، باہر سے کچھ نہیں ہوتا۔ باہر سے وہ بالکل خاموش ہوتے ہیں، بلکہ بظاہر ترشرو ہوتے ہیں۔ ان کا انداز اتنا سخت ہوتا ہے بعض وقت کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ عشق ان کے اندر ہوگا بھی۔ ایسے ہوتے ہیں بعض وقت بعض۔ رو بے گورستان دمے خاموش نشین، خاموشان سخن گورا ببین۔ آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کی حقیقت کو جاننا ہے تو ذرا کبھی قبرستان چلے جاؤ، جا کر وہاں خاموشی سے بیٹھ جاؤ، آپ کو قبور دکھائی دیں گی قبرستان میں۔ ہر قبر اسی طریقے سے خاموش ہے، ہر قبر کو دیکھو ایک ہی جیسی دکھائی دے گی۔ ساری قبرستان میں ایک کے بازو ایک، ایک کے بازو ایک کے بازو ایک قبور ملتی ہیں، سب ان کا وہ ظاہری اوپر دکھائی دینے والا حال ہے۔ اندر کا حال کیا ہے کسی کو نہیں پتا ہے، کسی کا اچھا ہے کسی کا خراب ہے۔ یہ بولنے والے خاموش ہیں۔ قبرستان جائیے، ان کو مولانا روم کہتے ہیں یہ قبرستان میں جو قبور ہیں وہ اصل میں بولنے والے خاموش ہیں۔ قبرستان کو شہر خاموشاں کہا جاتا ہے، خاموش لوگوں کا شہر، لیکن وہ ظاہری طور پر خاموش ہیں، لیکن آپ غور کریں تو وہ بول رہے ہیں، برابر بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ کہ اوپر سے ہمارے حال کا اندازہ مت کرو، اندر کا تم کو پتا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی قبریں بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنائی جاتی ہیں، مرمر لگایا گیا، شاندار ڈیکوریٹ کر دیا گیا، ان کے اوپر غلاف ڈال دیے گئے، پھول ڈال دیے گئے، گنبدیں بنا دی گئیں، ان کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے باہر سے، لیکن اندر سے کیا ہے کس کو پتا ہے۔ اور اس طرح سے بہت سارے ایسے بزرگ بھی آپ کو مل جاتے ہیں جن کا نام و نشان تک کوئی نہیں جانتا، مگر بہت بڑی ہستی گزرے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، تو اوپر سے دیکھ کے اندر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح انسانوں میں اور عاشقوں میں بھی ہے، ان کے حلیے کو دیکھ کر، ان کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیک اگر یک رنگ بینی خاک شاں، نیست یکساں حالت چالاک شاں، لیکن جب جا کے تم ان کی قبور کو دیکھو گے تو سب ایک جیسی نظر آئیں گی، لیکن اندر کی جو ان کی حالت ہے، حالت چالاک، چالاک کہتے ہیں ایکٹیو کو، اصل میں چالاک آدمی مطلب جو بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ ایکٹیو اسپریچول اسٹیٹ از ناٹ یونیفارم، سب کا الگ الگ ہے۔ اسپریچول اسٹیٹ جو باہر سے دکھائی نہیں دیتا وہ سب کا الگ الگ ہے۔ شہم و لہم زندگاں یکساں بود، یکے غمگی دیگر شاداں بود۔ اگر اوپر سے دیکھو تو انسانوں کا حال بھی ایسے ہی ہے۔ لحم کہتے ہیں گوشت کو، شہم کہتے ہیں چربی کو۔ گوشت اور چربی یعنی کہ انسان کا جسم، فیٹ اینڈ فلیش، ظاہری طور پر دیکھنے میں سب کا ایک جیسا ہے۔ سب کے جسم پہ گوشت ہے جو ہڈیوں کے اوپر جمع ہوا ہے، اس کے اوپر ایک چمڑا ہے۔ اب کسی کا گورا کسی کا کالا ہوگا، کوئی کم خط ہوگا کوئی لمبا ہوگا، اس طرح سے فرق ہے، لیکن بہرحال جسم تو سب کا ایک جیسا ہے۔ اگر گوشت اور چربی کو دیکھیں تو سب انسان ایک جیسے ہیں، لیکن اندر سے آپ جھانک کر دیکھو، آپ کو خود پتا چلے گا کوئی غمگین ہے کوئی خوش ہے۔ اب یہ ان کی غمگینی اور خوشی یہ تو اندر کی چیز ہے، اگر اس کے اثرات باہر دکھائی دیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو چے دانی تا ننوشی قالشاں، زاں کے پنہانست بر تو حالشاں۔ جب تک وہ اپنی بات آپ کے سامنے نہ رکھیں، اپنے احوال کا بیان آپ کے سامنے نہ کریں، تب تک آپ ان کو نہیں پہچان سکتے۔ Until you hear their words, how should you know their feelings؟ جب وہ منہ کھولیں گے تو پتا چلے گا، کیونکہ اندر کی چیز باہر نہیں آتی۔ اب ایک اور مثال میں آپ کو یہاں دیتا ہوں کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا لباس وضع خطا بہت ہی عالموں کی سی ہے، اور کسی کا لباس وضع خطا ایک دم عام آدمی کی سی ہے، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب تک سب خاموش بیٹھے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے اندر عالم کون ہے اور جاہل کون ہے، لیکن جب وہ منہ کھولیں گے، ان کے منہ سے الفاظ نکلیں گے، تب پتا چلے گا کہ جاننے والا کون ہے اور جاہل کون ہے، سمجھدار کون ہے اور بیوقوف کون ہے۔ جب تک وہ منہ بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں سب انسان ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ بشنوی اسقال ہائے ہو را کہ ببینی حالت ستو را۔ اگر تم ان کے منہ سے نکلتی ہوئی آوازیں ہائے ہو سن بھی لیں، تب بھی اندر کی حالت کا
پتہ تو چلنا مشکل ہے، کیونکہ اندر کی حالت جو ہے سینکڑوں تہوں کے اندر ہوتی ہے، الفاظ سے بھی، ان کے انداز گفتگو سے بھی، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات سے بھی آپ ان کی اندرونی حالت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نقش ماں یکساں بزدہا متصف، خاک ہم یکساں رواں شاں مختلف۔ ہماری صورتیں بھی اسی طرح ایک جیسی ہیں، سب کی ایک جیسی ہیں، لیکن اندر سے صفات سب کے الگ الگ ہیں، متضاد ہیں، کبھی کبھار اپوزٹ ہیں۔ دو انسان ایک صورت کے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے اندر جھانک کے دیکھو، ہو سکتا ہے دونوں ایک دوسرے سے اپوزٹ ہوں مزاج میں، علم میں، مزاج میں، عشق میں۔ یہ اندرونی صفات جتنے ہیں سب میں الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ مٹی یکساں ہے، جسم یکساں ہے، لیکن روحیں مختلف ہیں۔ ہم چنی یکساں بود آواز ہا، آ یکے پر درد و آ پر ناز ہا۔ اسی طرح آوازیں بھی بعض وقت یکساں ہوتی ہیں، منہ سے نکلنے والی آوازیں بھی یکساں ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن آوازوں میں بھی ایک آواز میں درد ہے اور ایک آواز میں ناز و ادا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ آواز بھی جب نکلتی ہے تو ساری آوازیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ایک سورفل ہوتی ہیں، ایک فل آف چارمز ہوتی ہیں۔ بانگ اسپاں بشنوی اندر مساف، بانگ مرغاں بشنوی اندر مطاف۔ اگر یقین نہیں ہے تو ذرا میدان جنگ میں جاؤ، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کو سنو، سارے گھوڑوں کی آوازیں آئیں گی اور آپ کو لگے گا کہ سب گھوڑے ایک ہی بات کر رہے ہیں، وہی انداز کی آواز آتی ہے ہر گھوڑے کے منہ سے، لیکن آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ کو ایک جیسا ہی نظر آئے گا۔ اسی طرح کسی باغ میں یا کسی جنگل میں گھوم کے جا کے دیکھو، پرندوں کی آوازوں کو سنو، ہر پرندے کی ایک الگ الگ آواز ہوتی ہے اور ہر پرندہ آپ کو ایک ہی طرح کی آواز کا دکھائی دیتا ہے۔ جیسے ایک طوطا ہے یا پھر کوئی چڑیا ہے جو جھاڑ پر بیٹھی ہوئی ہے، دو چڑیاں ہیں پکار رہی ہیں، آپ کے لیے دو چڑیاؤں کی آواز میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہ جو چڑیا کی زبان جانتے ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور دونوں کی آواز میں کیا فرق ہے۔ یا پھر ایک اور مثال آپ کسی دوسری زبان میں گفتگو کرنے والے کی لے لیجئے، جو زبان آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ بات کرتا ہے، کوئی کہ شاعری بیٹے کمن دو ہی سیانی آئے، آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، ایسا دکھے گا کہ منہ سے کچھ آواز نکل رہی ہے بس۔ آنگے کے از حقد و دیگر زرتبات، آنگے کے از رنج و دیگر از نشات۔ ایک آواز دشمنی سے آتی ہے، دشمنی والے کلام ہوتے ہیں، ایک آواز دوستی والا کلام ہوتا ہے، ایک آواز واعظ و نصیحت کی بات ہوتی ہے، ایک آواز گالی گلوج ہوتا ہے، ساری آوازیں ہیں، مگر ایک رنج سے نکلنے والی آواز ہوتی ہے، ایک خوشی سے نکلنے والی آواز ہوتی ہے، اور جب تک آپ اس کا مطلب نہیں سمجھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ ایک آواز نکلتی ہے منہ سے آہ، مطلب کراہنے کی آواز ہے، ایک آواز نکلتی ہے منہ سے واہ، تعریف کی آواز ہے، ایک آواز نکلتی ہے منہ سے ساری آوازیں منہ سے ہی نکل رہی ہیں، لیکن ہر آواز کا مطلب الگ الگ ہے، اور جو یہ مطلب جانتا ہے وہی سمجھتا ہے، دوسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ ہر کے دور از حالت ایشاں بود، پیشش ہاں آواز ہاں یکساں بود۔ اور جو ان آوازوں کو سمجھ نہیں سکتا اس کا مطلب، وہ اس کے لیے یہ ساری آوازیں ایک جیسی ہیں۔ اسی طریقے سے جو دلوں کے احوال کو نہیں جانتا لوگوں کے، ان کے لیے سارے انسان ایک جیسے ہیں۔ آں درخت جنبد از زخم تبر، وہاں درخت دیگر از باد سحر۔ ایسا بھی ہوتا ہے جھاڑ کے ہلنے کی آواز آ رہی ہے، جھاڑ کے ہلنے کی ایک آواز ہوتی ہے، وہ آ رہی ہے۔ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جھاڑ کے ہلنے کی آواز کا سبب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جھاڑ کے اوپر کوئی ایک کلاڑی مار رہا ہو، وہ کلاڑی کے زور سے وہ جھاڑ ہل رہا ہے تو بھی آواز آ رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہوا کی وجہ سے آواز آ رہی ہو، ہوا کی وجہ سے جھاڑ ہل رہا ہے۔ جھاڑ کے ہلنے کی آواز تو وہی ہے، لیکن اسباب بدل گئے، ریزنز بدل گئے۔ بس غلط گشتم سے دے گئے مردہ ریگ، زاں کے سر پوشیدہ می جوشی دیگ۔ اسی طریقے سے میں بھی، مولانا روم کہتے ہیں کہ میں بھی بہت سارے لوگوں کو ابتدائی دور میں نہ پہچاننے کی وجہ سے دھوکہ کھایا۔ اچھے لوگ اچھی بات کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیے تو میں ان کے بارے میں غلط سوچ میں پڑ گیا کہ شاید یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ کبھی اچھے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے اچھے ہونے میں آپ کو شک ہو جاتا ہے، اور کبھی برے لوگ اتنی اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں کہ آپ ان کو اچھے سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو آپ اس کی مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ ایک دیگ ہے
اس کے نیچے آگ دہک رہی ہے، اب اس کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے پکنے کی، لیکن مجھے کیا پتا کہ اندر کیا پک رہا ہے، کیونکہ وہ تو ڈھکی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی پانی پک رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی سالن پک رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی زہر پک رہا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ڈھکا ہوا ہے، اور جب تک ڈھکا ہوا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ دیکھ کے اندر کیا پک رہا ہے۔ جوش و نوش ہر کسد گوید بیا، جوش صدق و جوش تصویر و ریا۔ ہر ایک شخص کا ایک ایک ذائقہ ہوتا ہے، جیسے ہر ایک پھل کا ایک ایک ذائقہ ہوتا ہے، موز کا ذائقہ الگ، سیب کا ذائقہ الگ، انگور کا ذائقہ الگ، ویسے ہی انسانوں میں ہر کسی کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے، اور ہر ذائقے والا تجھے کہتا ہے کہ آجا میرے پاس آجا۔ ہر ایک کا فرور اور سیور الگ الگ ہوتا ہے، اور وہ تجھے اپنی جانب بلاتا ہے۔ ایک سچائی والا ہوتا ہے، حق کے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے، صدق نیت کے ساتھ بلانے والا ہوتا ہے، اچھے خیال سے بلانے والا ہوتا ہے، ویسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک ملمہ سازی والا ہوتا ہے، تصویر کہتے ہیں کہ اصلی چیز کو اصلی کی طرح نہ دکھانا اور دوسری چیز دکھانا، جیسے چاندی کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے اور لوگوں کو ایسا لگے جیسے یہ سونا ہے، اس کو کہتے ہیں ملمہ سازی۔ ہے تو چاندی لیکن لوگوں کو سونا دکھائی دے رہی ہے۔ ویسے انسانوں میں بھی ایسے ملمہ ساز لوگ ہوتے ہیں، اندر سے بہت ہی معمولی انسان ہوتے ہیں، لیکن اوپری طور پر ایسا اپنے آپ کو ظاہر کر کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے بس وہی سب کچھ ہیں۔ ایسے ملمہ ساز لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں، ریاکار بھی ہوتے ہیں، اندر سے تو گندے ہوتے ہیں لیکن باہر سے اپنی نیکی کا اظہار کرتے ہیں۔ گر نداری دیدہ ہائے روشناس، رو دماغے دست آور پوشناس۔ اب آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے، اگر تمہاری نظر ایسی نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھ سکو، یا تمہارے پاس ایسی ناک نہیں ہے کہ خوشبو اور بدبو کے درمیان فرق کر سکو، تو کیا کریں؟ اگر فضا میں ایک بو پھیل رہی ہے مگر آپ کی ناک اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس بو کو سونگھ سکیں اور کہہ سکیں کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے، تو کیا کریں؟ کھانا کھانے کے لیے آپ کے سامنے لایا گیا ہے اور آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ کھانا خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، اچھا ہے یا اتر گیا ہے، تو کیا کریں؟ اندازے پہ کھا لیں؟ آپ کہتے ہیں رو دماغے دست آور بوشناس، کہ جاؤ جا کے جس کی ناک کام کر رہی ہے اس سے پوچھو کہ یہ خوشبودار ہے یا بدبودار ہے۔ وہ اگر کہے کہ نہیں اچھا ہے، خراب نہیں ہوا ہے، تو آپ کھاؤ، نہیں اگر وہ کہہ دے کہ نہیں اس میں بو آ رہی ہے، یہ خراب ہو گیا ہے، تو اس کو چھوڑ دو۔ اگر آپ کے پاس ہے صلاحیت تو سونگو، نہیں صلاحیت ہے تو جس کے پاس ہے اس کے پاس جا کر پوچھو، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دماغے کے براں گلشن تنت، چشم یاخوباں ہموں روشن کنت۔ وہ دماغ جو اس چمن سے تعلق رکھنے والا ہے، جو اس میدان کا ہے، وہی دماغ آپ کو بتا سکتا ہے۔ ہر کسی کو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے کہ وہ بتا سکے کہ کس کے اندر بدبو ہے اور کس کے اندر خوشبو ہے۔ آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو سونگھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تو بدبو نہیں آ رہی ہے، لیکن جس کی ناک تیز ہے وہ فوری دیکھ کر دور سے بول دیتا ہے کہ نہیں اس میں بدبو آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے باطنی احوال چونکہ ایک جیسے نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ کو یا تو یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ ان کو جان سکیں، یا پھر جاننے والے سے پوچھیں۔ اور یاد رکھیں کہ جیسے ہر انسان کی سوچنے کی، سونگنے کی، دیکھنے کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، ویسے یہاں پر بھی انسان کو پرکھنے کی صلاحیت بھی سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں قیافہ شناسی، انسان کے چہرے کو دیکھ کر اس کے احوال کا پتہ چلا لینا، یہ صلاحیت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام کے کرتے سے جو خوشبو تھی وہ سب نہیں سونگھ سکے، یہاں تک کہ کرتا لے جانے والا بھی اس کو نہیں سونگھ سکا، لیکن دور سے یعقوب علیہ السلام کو یوسف کے کرتے کی خوشبو آ گئی، اور پھر وہ کرتا لا کر یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا گیا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بھی روشن ہو گئی۔ اور ایسا بھی ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ سونگھنے والا رہے گا تو ویسا اثر ہوگا کہ آنکھیں روشن ہوگی۔ ہی بگو احوال آنکھ خستہ جگر، کز بخاری دور ماندے میں پسر۔ اب یہ تو سمجھانے کے لیے میں نے ساری باتیں بیان کر دی ہیں، لیکن وہ جو عاشق کا قصہ ہے، بخاری عاشق کا جو اپنے محبوب کی تلاش میں نکلا ہے، اس سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، وہ اپنے عشق کا میسیج اس تک نہیں پہنچ پا رہا ہے،
اس نے کیا کیا، آگے اس کے ساتھ کیا ہوا، آؤ اس واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ بہت دور نکل گئے ہیں ہم، اب آئیے واپس دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس کی کوشش کہاں تک آگے بڑھی، اور اس کے بعد وہ کیا اپنے محبوب سے ملاقات میں کامیاب ہوا یا اس کا عشق ناکام ہو گیا۔ اس بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے، جو ہمارے اس تیسری جلد والیوم 3 کا آخری ایپیسوڈ ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل